اور عثمان بن طلحہ، ان صحابہ کے بارے میں بعض بدبخت کہتے ہیں یہ جی اب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اسلام لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو اسلام کو قبول کیا۔ یہ رسول اللہ ان کو اعزازات سے نواز رہے ہیں۔ عثمان بن طلحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے کہ شاید ہی کسی اور صحابی کے نصیب میں آیا ہو۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ طویل واقعہ مختصر کرتا ہوں، آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں، انشاءاللہ فتح مکہ کے باب میں اس کو تفصیلاً بیان کریں گے۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، وہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے، حضرت عمر کو بھیجا وغیرہ۔ بلاہر آئے تو رسول اللہ کہنے لگے عثمان آپ ہمیں خانہ کعبہ کی یہ جو دروازے کلید بردار تھے، دروازہ کھول کے چابیاں دے کے گئے ہیں، کیا آپ ہمیں چابیاں دینے کے اوپر راضی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول یہ بات نہیں ہے، آپ کے اوپر ایمان لے کے آ گیا ہوں، اسلام کو قبول کر لیا ہے، لیکن پچھتاتا ہوں کس بات پہ؟ کاش اس دن آپ کی حدیث کی اہمیت کو سمجھا ہوتا کہ یہی مکہ تھا، یہی خانہ کعبہ تھا۔ آپ ایک دن آئے تھے اور مجھے کہنے لگے تھے عثمان خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس وقت میں نے آپ کو دھتکار دیا تھا، تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گی۔ کہا اس دن کو یاد کرتا ہوں، کاش آپ کی حدیث کی اہمیت تب سمجھ آتی اور یقین اور ایمان ہوتا کہ ایک دن چابیاں آپ کے ہاتھ میں آئیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ جواب سن کے مسکرانے لگے اور کہنے لگے عثمان آپ کو خانہ کعبہ کی چابیاں کس نے دی تھی؟ کہا کفار نے، قریش مکہ نے، آباء و اجداد نے، خاندان در خاندان چابیاں، کلید برداری اور خانہ کعبہ کی ذمہ داری اور ہمارے ذمے ہیں۔ اس کے دروازے کو مہمانوں کے اکرام کے لیے کھولنا، کوئی معزز مہمان آئے اس کے یہ کفار نے دی تھی۔ عثمان پھر میری بات سن، کفار نے جو تجھے چابیاں دی تھی وہ تجھ سے چھین لی گئی، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چابیاں دوں گا، خذوہا خالدتن طالدتن لا ینزعها منک الا کافر۔ اب میں محمد تجھے چابیاں دیتا ہوں، اب میں محمد تجھے چابیاں دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس اعلان اور پیشین گوئی کے ساتھ دیتا ہوں یہ چابیاں قیامت تک تیرے گھر میں رہیں گی، یہاں تک کہ ایک حاکم آئے گا جو کافر ہوگا، جو ظالم ہوگا، جو فاجر ہوگا، وہ تجھ سے یہ چابیاں چھین لے گا۔ آج رسول اللہ کی اس حدیث کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ بیت گیا؟ 1450 برس تقریباً۔ جائیے نیٹ اٹھائیے، معلومات کی دنیا دیکھیے، سرچ کیجئے، چابیاں آج بھی عثمان بن طلحہ کے گھر میں موجود ہیں، حتیٰ کہ اس حدیث کی وجہ سے آپ حیران رہ جائیں گے، کرامتی آئے، کتنے بد عقیدہ لوگوں کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں نا، لیکن ان میں سے بھی کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ عثمان بن طلحہ کے گھر سے چابیاں لے لے، حالانکہ 100% عقیدہ مختلف ہے، 100%، یعنی جنہوں نے خانہ کعبہ سے حجر اسود اکھاڑ لیا ان کو چابیاں لینے میں کوئی مسئلہ تھا؟ ہاں، لیکن کیوں نہیں لی؟ صرف اس حدیث کی وجہ سے کہ اگر ہم نے عثمان بن طلحہ کے گھر سے یہ چابیاں لے لیں تو ہمارے اوپر یہ حدیث فٹ آ جائے گی کہ رسول اللہ نے کہا تھا عثمان بن طلحہ سے چابیاں لینے والا یا کافر ہوگا یا ظالم ہوگا، تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ آج بھی حکومتیں بدلتی ہیں، کبھی شریف آتی ہے، کبھی عثمانی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ملک عبدالعزیز کے بیٹوں کو حکومت دی ہوئی ہے، انہوں نے چھین لی، کسی کو جرت نہیں ہے۔ قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، اس خاندان سے چابیاں لے نہیں سکتا، ہاں جو لے گا وہ کھلا کافر ہوگا، لے گا ایک دن وہ بندہ، لیکن کافر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے بھر گئے اور خوشی سے معمور ہو گئے ان 3 عظیم جرنیلوں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔